ویلکم بیک. بجٹ کے حوالے سے ابھی گفتگو جاری ہے اور جس طریقے سے شمیم صاحب اور جہانگیر صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا پاکستان کے ایوانوں کی صورتحال کے اوپر، وہ یقینی طور پر بڑا دلچسپ ہے. آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا بجٹ ہوا، لیکن اس بجٹ کے اعلان کے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ تمام تر لوگ اس بجٹ کے بارے میں کافی کچھ کہنے لگے. شاید بزنس کمیونٹی کی اگر میں بات کروں تو اس بجٹ کا اعلان ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا، تو مختلف تجزیہ نگار بزنس کمیونٹی کے لوگ اس بجٹ کے لیے کافی زیادہ پرعزم نظر آئے. کیا یہ سوال بنتا ہے کہ بزنس کمیونٹی آج پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ بے بس نظر ہے، یا واقعی یہ بجٹ کچھ پازیٹیو نظر آتا ہے؟ شمیم صاحب، کیا یہ جو بجٹ اناؤنس کیا گیا، دراصل یہ بجٹ اتنا ہی اچھا ہے، یا بزنس کمیونٹی تھوڑی سی اجلت کر بیٹھی ہے اس بجٹ کے بارے میں بہت کچھ کہنے کے لیے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کے اندر آپ نے جو بات کی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سال بجٹ اسپیچ جو ہے وہ چیمبر میں بیٹھ کے سنی جاتی ہے باقاعدہ. تمام لیڈر اور ممبران جو ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے سنتے ہیں. اسی طرح فیڈرل میں ہوتا ہے، اسی طرح مختلف ایسوسیشن میں بھی ہوتا ہے. اور کبھی بھی بجٹ سننے کے بعد کوئی مستند جو بزنس مین ہوگا وہ کبھی بھی اس کے اندر اپنی رائے قائم نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بجٹ میں ہمیشہ اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ مخفی رکھی جاتی ہیں. وہ پھر ڈیٹیل آنے پر ہم نے پریس کانفرنس کی باقاعدہ بجٹ اسپیچ ختم ہونے کے بعد، اور اس کے اندر کراچی چیمبر میں یہی بات کہی گئی ساری اپنی پریس کانفرنس میں کہ جناب جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ تو کافی اچھی ہیں، لیکن ابھی جو ڈیٹیلز آئیں گی اور آ رہی ہیں، جب ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے تو پھر کل فائنل بات ہم آپ کو بتائیں گے. البتہ مجموعی طور پہ ان حالات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ کافی بہتر نظر آ رہی ہیں. یہ الفاظ ہیں پورے اس وقت کے. اس کے بعد جب دوسرے دن اس کی ڈیٹیلز آئیں تو ہم نے فوری طور سے پھر ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر بتایا ان کو کہ کہاں آپ نے غلطیاں کی ہیں. مثال کے طور پہ فائنانس منسٹر صاحب بہت ہی کونامش، بہت ہی پرانے تجربے کار فائنانس منسٹر ہیں. جب پہلے تھے تو اس وقت بھی ہمارے یعنی کہ کہتے کافی انہوں نے مطالبات کو مانا تھا اور اس کو انہوں نے اچھی طرح سے چلایا تھا اپنے مشرف کے دور میں. لیکن اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا اور پھر اپنے لوگوں کو لے آئے وہ، تو جس کے بعد یہ بیڑا غرق ہوتا چلا گیا. یعنی جو ایکسپورٹ آپ کی اس زمانے میں 26 ارب پہ پہنچی ہوئی تھی وہ نیچے اترتے اور 11 ارب پہ آ گئی تھی. ایک طرح سے آپ ڈیفالٹر بننے جا رہے تھے، لیکن اب ان کو واپس لایا گیا. ہمیں ان سے امید تھی اچھی، اور امید تھی نہیں پہلے سن لیں، امید تھی کہ اچھا بجٹ لے کر آئیں گے، اور امید ہے کہ جو اس کے اندر اینوملیز ہوئی ہیں وہ اس کو دور بھی کریں گے. اور آج ایک آ بھی گئی خبر، ہم نے جو ان کو کہا تھا، کیونکہ دیکھیں فائنانس منسٹر صاحب نے اس کے اندر کہا کہ ہم نے ایف وی آر کا جو ہراسمنٹ تھی وہ سب ختم کر دی، اور ہم واپس ایک اپنا سیلف اسسمنٹ اسکیم لے آئے ہیں جس میں اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ جو بھی بھریں گے ایماندارانہ بھریں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے ایز اے آرڈر. وہ آرڈر ہی آپ کا تصور کیا جائے گا، اسسمنٹ آرڈر. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہراسمنٹ ختم کر دی اور اب آپ کو کوئی نوٹس نہیں آئے گا، دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں کہ 203A ایک نیا کلاس ڈال کے اور آپ اس کے اندر ان کو گرفتاری کا آرڈر یعنی حق دے رہے ہیں کہ وہ گرفتار کر سکتے ہیں، ان کو اختیار دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کاغذ نہ بھیجو، اب سیدھا ہاتھ کڑیاں. یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اگر کوئی چیز دیکھ بھی لیتے ہیں، کہیں کنسیلمنٹ آپ کو نظر آتی ہے، کوئی آن کے آپ کو بتاتا ہے یا آپ دیکھ لیتے ہیں، تو پہلے آپ اس کے اندر آپ کو ضروری ہے کہ آپ شوکاز دیں پہلے. اگر وہ شوکاز میں آپ کو جواب تفصیلی نہ دے سکے یا آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو آپ اس کو ہتھ کڑی لگائیں. آپ ایک دم ہی کہتے ہیں کہ جا کے اریسٹ کر لو. یہ تو اس طرح سے تو آپ نے ایک پینڈورا باکس کھول دیا پورا. ان کو ایسے پاور دے دیے کہ وہ جب چاہیں آپ کو بلیک میل کریں کہ جی میں آپ کو گرفتار کروں، نہیں تو 10 ادھر رکھو. تو یہ تو ہم نے ان کو فوری طور سے ہم نے ان کے اوپر یہ پریس کانفرنس میں اور بھی 4-5 چیزیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی، میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی بات، آپ ٹائم دیں مجھے. اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے کہی کہ اسمگل گڈز اب دکانوں کے اوپر چھاپے مارے جائیں گے، جہاں اسمگل گڈز بکتا ہوا نظر آیا تو ہم اس کے اوپر چھاپا ماریں گے اور ان کو اریسٹ کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ اسمگل گڈز کیا زمین میں سے نکلتا ہے یا آسمان سے اترتا ہے؟ 1400 کلومیٹر سے چل کے آتا ہے وہ یہاں پر، یا تو باڑے سے آتا ہے افغانستان کے بارڈر سے یا پھر ایران کے بارڈر سے آتا ہے. تو آپ وہاں سے آنے کیوں دیتے ہیں؟ بارڈر کے اوپر کون ہے وہاں پر؟ کیا پبلک کھڑی ہے کیا؟ ان سے کہیں کہ بھئی یہ کیسے آیا اندر سامان؟
تو جب سامان وہاں سے 1400 کلومیٹر چل کے کراچی پہنچ گیا جو کہ ایک کونا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ دکانوں پہ چھاپے ماریں گے. کیسے ثابت کرے گا چھوٹا دکاندار کہ یہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے آپ کی؟ وہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں نے کس دکان سے مال لیا ہے, کہ یعنی صحیح لیا ہے, غلط لیا ہے, امپورٹ کا لیا ہے یا اسمگلنگ کا لیا ہے؟ آپ کے یہاں ساری ہر چیز کی امپورٹ کھلی ہوئی ہے, لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ نے اتنا بڑا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ آپ کا لینڈ لاک ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو سارا فیسلیٹ کیا ہوا ہے. کنٹینر وہاں جاتے ہی نہیں ہیں, کھل جاتے ہیں, تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے یا ہماری ہے؟ تو آپ اس کو پہلے آنے کا کہتے ہیں صحیح کریں اپنے معاملے کو, سسٹم کو, پھر اس کے بعد کہیں یہاں پر. یہ تھوڑی ہے کہ بھئی آپ آن کے چھاپے ماریں گے اور ان کو اریسٹ کر لیں گے. ایسے کیسے اریسٹ کر لیں گے؟ بالکل ٹھیک ہو. تو ہم نے یہ دونوں چیزوں کی نشاندہی کی. اور بھی چھوٹی موٹی 2-3 چیزیں ہیں جس کو کہ فائنانس منسٹر نے مانا ہے کہ ہاں یہ لکونا ہو گیا, اس میں بہتری کی گنجائش آتی ہے. جہانگیر صاحب, کنٹینرز غائب ہونے کی تو ہمارے یہاں پرانی روایت ہے, اب کنٹینرز کے بارے میں بات ہی ہو رہی ہے, لیکن آپ کیونکہ عرصہ دراز سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور بزنس کمیونٹی سے وابستہ ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ جو بجٹ آ چکا ہے اس پہ بزنس کمیونٹی پوری طریقے سے مطمئن ہے؟ دیکھیں, امپریشن جو کریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیچے پبلک کو فائدہ ہو رہا ہے. جب تک کہ بزنس کمیونٹی کو آپ اصلی مطلب ایماندارانہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے, نیچے تک فائدہ نہیں پہنچ سکتا. یہ اسٹریٹجی ایک مضبوط اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. اگر وہ مضبوط اسٹریٹجی بجٹ بنانے والے کا دل میں یہ ہے کہ نیچے باٹم لائن تک عام آدمی تک فائدہ پہنچے, تو جو فلٹر ہوتا ہے, جو چیزیں نکل کے آتی ہیں, جہاں سے روزگار ملتا ہے, جہاں سے جو ہے لوگوں کی زندگی چولہے جلتے ہیں, آپ ان کو اگر سیف سائڈ نہیں کریں گے, ان کا خیال نہیں رکھیں گے, ان پہ پابندیاں لگائیں گے, تو پھر تو ایسا ہی ہوگا کہ نیچے کچھ نہیں آئے گا اور اوپر ہی اوپر آپ کو پھر جو ہے ایک کنفلکٹ ہوتا ہے. پھر وہ 2 گروپوں میں پڑ جاتے ہیں. ایک مراسم کچھ نظر آتے ہیں, ایسے کچھ معاملہ نظر آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایک لحاظ سے ایک اور اینگل ہے کہ یہ جو ایسی چیزیں کہ جو گرفتاری کا ہمارے شمیم سرپور صاحب فرما رہے تھے ابھی, کہ یہ ایک بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے. ایک کوئی نہ کوئی بون آف کنٹینشن رکھا جاتا ہے جس سے یہ لوگ جو ہے نا اس کو ڈالتے ہیں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے, کہ جب دیکھتے ہیں کہ اس میں رد عمل کیا ہے, بڑے گرم ہو رہے ہیں, پھر اس کو احسان بنا کے واپس لے لیتے ہیں. یہ جو چیخ پکار ہے یہ اسکرپٹ کا حصہ ہوتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قابل عمل ہی نہیں ہے. کس کو پکڑو گے؟ پورا پاکستان پکڑ لو گے, کون ٹیکس دے رہا ہے؟ تو اس کے لیے یہ تو قابل عمل ہی نہیں تھا, لیکن اس کو پہلی تقریر میں کہا کہ ہم اسکفل کر دیں گے, ہم ہتکڑیاں لگا دیں گے, ہم جیل بھیج دیں گے. ان کے پاس اتنی جیلیں ہیں جتنے جو ہے لوگوں پر یہ سمجھتے ہیں. تو یہ سب کچھ طے ہوتا ہے نا جہانگیر صاحب, پک اینڈ چوز ہے, آپشن ہے, تو کمائی کا ذریعہ ہے, ساری وہ چیزیں. گلی رکھی اب گئی اس ہے. سے کیا ہو رہا ہے, رد عمل آیا اور وہ دیکھیں ان کے وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبے مانے گئے. ٹھیک ہے, مطالبے مانے گئے ہیں, لیکن مطالبہ یہ کرنے کی نوبت ہی کیوں ہے؟ ہاں, یہ مسئلہ کیوں تھا؟ اب یہ بجلی کی بڑی قیمت رکھتے ہیں, تھوڑے دن بعد کہتے ہیں وزیر اعظم نے مسترد کر دیا, وہ 10 روپے دیے تھے انہوں نے 1 روپے جو ہے رکھ لیا. یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں اور اس کو یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنے گڈ آفیسز کا خیال کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی مطالبے انہوں نے رکھے تھے, اتنا مسئلہ رکھا تھا, وہ کم ہو گیا. ہم یہ تو اس طرح چلتا ہے. اور جو خیر خواہ ہوتے ہیں نا, جو مادر پدر ہوتے ہیں, سمجھنا قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں, وہ خیال رکھتے ہیں. اور اس کے لیے ایک چین ہے. جیسے آپ چین توڑیں گے, بزنس کمیونٹی کو نظر انداز کریں گے, تو حکومت بھی نہیں پنپ پائے گی, جمہوریت بھی پنپ نہیں پائے گی. یہ سلسلہ چلے گا ہی نہیں, پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو یہ پوری چین ہے کہ آپ بیوروکریسی سے لے کے, حکومت سے لے کے, ایوانوں سے لے کے, جیسے جمہوریت کہہ رہے ہیں, نام نہاد جمہوریت, اس سے لے کے بزنس کمیونٹی کا بیک بون ہے, ملک کی بیک بون ہے. تب کہیں جا کے جو ہے مزدور کو فائدہ ہو سکتا ہے, ملیں چل سکتی ہیں, پروڈکٹ ہو سکتی ہے, اور کچھ پروڈیوس کر سکتا ہے, درآمدات بڑھ سکتی ہیں.
یہ ایک چین ہے. جب بھی آپ کہیں نہ کہیں متاثر کریں گے, ابھی بھی میں پورے دعوے سے اپنے علم و یقین کے مطابق کہتا ہوں کہ ان کو پورا جو ہے نا ابھی سٹرکچر ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے. اب یہ نیا ایک وہ لے کے آ گئے ہیں, شیر لے کے آ گئے ہیں. اب جو نئے انداز میں چیخ دھاڑ کر رہا ہے, لیکن آئی ایم ایف جو کر رہا ہے ان کے پیچھے بیٹھ کے, ابھی تک اجلاس ہے, ابھی تک جو ہے اب جو اس کا چین کا جو ہے وہ کوریڈور ہے وہ بھی رک رہے ہیں, سب چیزیں رک رہی ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بالکل اوپن سیکرٹ ہے, اس کو آپ دیکھیں. شمیم صاحب اگر میں یہی سوال دہرا دوں, یہ آئی ایم ایف کا کیا معاملہ ہوا؟ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ حکومت نے کیونکہ اتنا اچھا بجٹ دے دیا کہ اب آئی ایم ایف کا پریشر آ رہا ہے اور آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ اس بجٹ میں رد و بدل کی جائے اور اس کو منی بجٹ کو ایک بار پھر سے لاگو کرنے کی کوشش کی جائے. کیا یہ بات حقیقت ہے یا اس پہ کوئی محض افسانہ ہی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دراصل اس وقت اتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا فائدہ مند ہم سمجھتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کو, اس سے زیادہ بھی یہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر لوگوں نے اپنے ہاؤسز بنا لیے ہیں بلیک میلنگ کے, اور وہ اس طرح کی خبریں یعنی کہ آج کل فوٹو شاپ پہ سارے کام ہوتے ہیں, تو وہ سب چیزیں بنا بنو کے ایسے جیسے کہ یہ بات بالکل ریئل ہے, اور لوگ بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پینک بھی پھیلتا ہے, مایوسی بھی پھیلتی ہے. حالانکہ مایوسی کفر ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی دور میں. کتنی ہی ظالم حکمراں ہوں لیکن ان کے سامنے مایوس نہیں ہونا چاہیے, حق بات ہمیشہ کہنی چاہیے. میں بالکل آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی منی بجٹ وغیرہ کی کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی آئی ایم ایف کا ایسا دباؤ نہیں ہے, بلکہ آئی ایم ایف کی تمام شرائطیں تقریباً پوری کر دی گئی ہیں گرل سسٹم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہم آپ سے یعنی وہ چائنا سے جو سی پیک ہمارا چل رہا ہے اس کے اوپر کچھ عالمی قوتیں ہمارے خلاف ہوئی ہوئی ہیں, اور انہی کے دباؤ میں انہی کی ساری یہ قوتیں ہیں, آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, وہ ان سے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کراتے ہیں. ہم کب کے گرے لسٹ سے نکل چکے ہیں, لیکن کچھ ہمارے ہی اندر کے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ اس میں نکل جائیں, تو وہ الٹی سیدھی خبریں پھیلاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ذرا یعنی معاملہ جو ہے پیچیدہ ہو جاتا ہے. لیکن میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ جولائی میں اگلے مہینے جو ہوگا تو اس کے اندر ہم گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے. اور یہ بجٹ پاس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے بجٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حالت میں پاس ہوگا. بالکل صحیح, یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے چاہے کتنا ہی شور مچائیں. میں حزب اختلاف کی بات کر رہا ہوں, یہ اپنے ایجنڈے پہ اپنے مفادات کے لیے ایک جگہ ہوئے ہیں. یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, ایک دوسرے کی شکلوں سے نفرتیں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنی مفاد کے لیے ایک جگہ ہو گئے. یہ کل پھر وہی کام کریں گے جو آپ کرانا چاہیں گے. جہانگیر صاحب بجٹ آپ کو اپروو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ارے ابھی ہم پہلے پروگرام میں ایک دفعہ کہہ چکے ہیں, آپ نے تو کہا تھا کہ یہ دیکھیے میٹنگ ویٹنگ سب کچھ ہو چکی ہے, طے ہو چکا ہے. آج بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ یہ دونوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے. یہ جو نا سر ٹکراتے ہیں اور اندر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اگر یہی سیوان سے نکال دیا گیا کسی طرح تو پھر یہ ساری ڈرامے کہاں کریں گے. یہ بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جس طریقے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے یہ بجٹ کس طرح زیادہ مستحکم ہوگا. جس طریقے سے شمیم صاحب نے فرمایا کہ اس بجٹ میں یقینی طور پہ ابھی امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے, اور ابھی کچھ وقت موجود ہے حکومت کے پاس کہ اس بجٹ کو تھوڑا اور بہتر کر کے اس کو ایک ایکٹ کی صورت دیا جائے, ایک ایکٹ کی صورت میں اس کو تبدیل کر دیا جائے. لیکن ایک بڑا مسئلہ آج بھی کراچی کے تاجروں کے لیے سر اٹھا رہا ہے, وہ ہے کراچی سے ریلیٹڈ مسائل, سندھ سے ریلیٹڈ مسائل. کیا سندھ کا بجٹ جو اس وقت اناؤنس ہوا اس میں عام پاکستانیوں کے لیے, عام کراچی والوں کے لیے, عام سندھیوں کے لیے کچھ رکھا بھی ہے یا محض سب کچھ اپنے ہی لوگوں میں بانٹ دیا گیا؟ اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے ساتھ.